السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ ہر اعتبار سے اہم ہوگا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو BPSC اور دیگر امتحانات کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے عادل شاہی دور کے چند اہم شعراء کے بارے میں جانا تھا۔ آج انشاءاللہ عادل شاہی دور کے ہی چند معزز اور خاص شعراء کے بارے میں جانیں گے، جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دیے ہیں۔ عبدل کے نام سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ تھا اور دوسری روایت کے مطابق ان کا نام عبدالغنی تھا۔ عبدل عادل شاہی دور کے حکمراں ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ عبدل کی مشہور تصنیف ابراہیم نامہ ہے، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے اور ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور حکومت 1580 تا 1627 ہے۔ عبدل اپنے دور کے سماجی، اخلاقی اور مجلسی حالات و واقعات کی آئینہ داری کے لیے مشہور ہے۔ شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم میرادی شمس العشاق کے بیٹے تھے، جنہوں نے تصوف کے مضامین کو اپنا موضوع بنایا۔ ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الحادی، سکھ سہیلا اور پنج گنج شاہ برہان الدین جانم کے مشہور رسائل ہیں۔ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ ان کی نثری تصانیف ہیں۔ شاہ برہان الدین جانم عام طور پر ہندی بحریں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے اسلامی تصوف کی تشریح کے لیے ہندو فلسفے کی اصطلاحوں کو نہایت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ ملک خشنو۔ ملک خشنو کا تعلق اصلاً گولکنڈہ سے تھا، بعد میں بیجاپور چلے گئے تھے۔ ملک خشنو کی دو اہم مثنویاں ہیں، ایک جنت سنگھار اور دوسرا بازار حسن۔ جنت سنگھار امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہشت بہشت کا دکنی ترجمہ ہے، جبکہ بازار حسن امیر خسرو کی ہی دوسری فارسی مثنوی یوسف زلیخا کا دکنی ترجمہ ہے۔ رستمی کا اصل نام کمال خاں ہے۔ وہ عادل شاہی دربار سے وابستہ تھے اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزلوں کے ساتھ ساتھ قصیدے بھی لکھے ہیں۔ رستمی کی شہرت ان کے ترجمے کی وجہ سے ہے، یہ ترجمہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے ایک فارسی مثنوی خاورنامہ کا دکنی میں ترجمہ کیا تھا، جو 20,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ خاورنامہ میں 222 عنوانات کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی فتوحات کا بیان ہے۔ اب آئیے چند اہم سوالات حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، ابراہیم نامہ کے مصنف کون ہیں؟ حسن شوقی، عبدل، ابراہیم عادل شاہ، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، چونکہ عبدل ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا اور انہوں نے ہی ابراہیم نامہ لکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، ابراہیم نامہ میں کس بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی، قطب شاہی، قلی قطب شاہ، علی عادل شاہ ثانی شاہی، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا،
اس لیے کہ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ ابراہیم نامہ کو بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ تصوف کے مضامین نمبر 3، تصوف کے مضامین کو کس نے اپنا موضوع بنایا؟ اشرف بیابانی، میراجی، شاہ برہان الدین، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو تصوف کے مضامین کو جس نے اپنا موضوع بنایا تھا وہ ہیں شاہ برہان الدین جانم۔ چوتھا سوال ہے، وصیۃ الہادی رسالہ کے تخلیق کار ہیں ملک خوشنو، شاہ برہان الدین جانم، سید محمد حسینی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ وصیۃ الہادی کے تخلیق کار شاہ برہان الدین جانم ہیں۔ پانچواں سوال ہے، وجودیہ کن کی نثری تصنیف ہے؟ شاہ برہان الدین جانم، شاہ اشرف بیابانی، میراجی شمس العشاق، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو وجودیہ یہ نثری تصنیف ہے شاہ برہان الدین جانم کے۔ چھٹا سوال ہے، نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختمہ، مختصر ٹھہراؤ، طویل ٹھہراؤ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، وقفہ کا مطلب طویل ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ عبدل کا درباری شاعر تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی۔ عبدل کس کا درباری شاعر تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا، علی عادل شاہ ثانی کا، سکندر عادل شاہ کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ آٹھواں سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور حکومت کیا تھا؟ 1580 تا 1627، 1490 تا 1585، 1580 تا 1690، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے۔ نواں سوال ہے، شاہ برہان الدین جانم اپنی نثری تخلیقات میں اکثر کن بحروں کا استعمال کیا ہے؟ ہندی بحروں کا، عربی بحروں کا، فارسی بحروں کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کہ ہندی بحروں کا انہوں نے اپنی تخلیقات میں اکثر استعمال کیا ہے۔ 10واں سوال ہے، ابراہیم نامہ کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک مثنوی ہے، یہ ایک غزل ہے، ایک مرثیہ ہے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای، اس لیے کہ یہ نہ مثنوی ہے، نہ غزل ہے، نہ مرثیہ ہے، بلکہ ابراہیم نامہ ایک قصیدہ ہے جو عبدل نے ابراہیم نامہ کے شان میں قصیدہ لکھے تھے۔ 11واں سوال ہے، قصیدے کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ مدح جو، گریز دعا، نصیب حسن طلب، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، مدح جو قصیدے کا سب سے اہم جز کہلاتا ہے۔ 12واں سوال ہے، ملک خوشنو کی مثنوی جنت سنگار کس فارسی مثنوی کا دکنی ترجمہ ہے؟ پریت نامہ، ہشت بہشت، یوسف زلیخا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا،
اس لیے کہ ہشت بہشت امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہے جس کا ترجمہ ملک خشنو نے دکنی زبان میں کیا تھا۔ 13واں سوال ہے رستمی کا اصل نام کیا ہے؟ کمال خاں، اکمل خاں، اجمل خاں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، رستمی کا اصل نام کمال خاں تھا۔ 14واں سوال ہے رستمی کو کس صنف پر مہارت تھی؟ ترجمہ نگاری میں، غزل گوئی میں، قصیدہ نگاری میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ رستمی کئی صنفوں پر مہارت رکھتے تھے، ترجمہ نگاری میں بھی، غزل گوئی میں بھی اور قصیدہ نگاری میں بھی، اس کے علاوہ بھی۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 15واں سوال ہے خاور نامہ مثنوی کا دکنی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ نصرتی نے، رستمی نے، ملا وجہی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو کس نے کیا تھا؟ نصرتی نے، رستمی نے اس کا دکنی ترجمہ کیا تھا۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 16واں سوال ہے تلفظ کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 6، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو صحیح جواب اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کا صحیح جواب آپشن ای ہوگا، ان میں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ تلفظ کے اعتبار سے حروف کی 5 قسمیں ہیں: الف، نون، واو، ہا اور یا۔ 17واں سوال ہے اردو کی تمام ضمیریں کس زبان سے ماخوذ ہیں؟ سنسکرت اور فارسی، عربی اور فارسی، سنسکرت اور پراکرتک، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب اس کا آپشن سی ہے، اس لیے کہ سنسکرت اور پراکرتک سے ہی تمام ضمیریں، اردو کی تمام ضمیریں ماخوذ ہیں۔ 18واں سوال ہے درج ذیل میں جگت گرو کے دربار سے کون وابستہ تھا؟ اوپر آیا تھا کہ ابدل جو ہے یہ ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا، اور ابراہیم عادل شاہ کو جگت گرو کا لقب ملا تھا، تو ابدل جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 19واں سوال ہے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 8، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے کہ ضمیر کی کتنی شکلیں ہیں؟ ضمیر کی کل 5 شکلیں ہیں۔ ضمیر کی کل 3 شکلیں ہیں، 5 نہیں، 3 شکلیں ہیں۔ 20واں سوال ہے درج ذیل میں درج ذیل حالت مفعولی کی مثال ہے ان کا، انہی کا، اسے، اس کو، مجھے، مجھ کو، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، اس لیے کہ مجھے، مجھ کو، اسے، اس کو، یہ حالت مفعولی ہے، حالت مفعولی کی مثال ہے۔ اور ضمیر کی 3 حالتیں، حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی، ان کا، انہی کا، ان کا، انہی کا، یہ حالت اضافی کی مثال ہے۔ اسے، اس کو، مجھے، مجھ کو، یہ حالت مفعولی کی مثال ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور
نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا PDF ہمارے ٹیلی گرام المنادی آن لائن پر مل جائیں گے، آپ وہاں جوائن کریں اور PDF کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔